مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک ماشاءاللہ عید میلاد النبی زندہ باد پرندہ باد مشکرہ کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ باغ خلیل کا گل زہبا کہاں تجھے اور بھی اشعار ملازم فرمائیں کہ گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہو گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہو کہ گلزار قدس کا گل رنگی ادا میرے آقا آپ کے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ پہنچے میرے نبی نے دیکھا نورانی چہرے والے ہیں سفید لباس والے ہیں ہری پگڑی والے ہیں میرے آقا آپ کے داتا ان کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کرنا چاہتا حضرت جبریل امین دست مبارک کو پکڑ کر کے جہاں نماز پر کھڑا کر دیا بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دو رکعت نماز ادا کر دیجئے دو رکعت نماز پڑھا دیجئے کسی نے اس لیے کیا خود کہا تھا تجھے ڈھونڈتا ہوں میں 400 تیری شان جلا جلالہ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں 400 تیری شان جلا جلالہ تو ملا رنگ بیگانے ملو تیری شان جلا جلالہ اللہ اللہ میرے آپ کے آقا داتا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا او جبریل آگے ہی نہیں چلو گے توجہ پہلے میرے آقا نے امہانی مکان سے مسجد فلسطین مسجد اقصیٰ سے اب دیکھو
کس کی اللہ تبارک و تعالی معراج قبول کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے مکان سے نکلے۔ ام ہانی کے مکان کی معراج ہو رہی ہے۔ میرے آپ کے آقا براق پر سوار ہوئے، براق کی معراج ہو رہی ہے۔ براق سے چلے مسجد فلسطین کے اندر، مسجد اقصی کی معراج ہو رہی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کی امامت میرے نبی نے کی ہے، سارے نبیوں کی معراج قبول کی جا رہی ہے۔ آپ یہاں سے لے کر آسمان پر جا رہے ہیں، ساتوں آسمان کی معراج ہو رہی ہے۔ سدرۃ المنتہا پہنچے، سدرۃ المنتہا کی معراج ہو رہی ہے۔ اب کہنا ہے کہ میرے اچھے رضا، پیارے رضا، کہ اس زبان میں کہہ رہے ہیں کہ جس کی دو بوند ہے تو سروسر سبیل ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور حکم ربانی سے کر دیا فیصلہ، معراج قبول ہوتے جاتے ہیں، آقا راج کرتے جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان کے پیارے، یہ ہمارے آپ کی شان، یہ ہمارے آپ کے داتا مولا آقا رابع یاسی و طٰہٰ کے مالک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن اگر بات بتاتا چلو تھوڑی حق کی بات کریں پیارے، تو یہ میلاد منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 12 ربیع الاول میں 2-2 3-3 ہزار خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کی نماز نہیں ادا کی، یہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ ایک انسان فجر چھوڑ دے اور ظہر گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2,88,000 سال جہنم کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر کہو گے حافظ تعویذ بنا تو برکتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اللہ، برکتیں چاہتے ہو تو آؤ نبی کے دیار میں، برکتیں چاہتے ہو تو آؤ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، میرے مولا زندگی تو نے دی ہے، مولا آنکھیں تو نے دی ہے، مولا جسم تو نے دیا، مولا دماغ تو نے دیا، مولا کائنات کے شجر و حجر تو نے بنائے، فقط یہ ہے میں نے سنا ہے تو بڑا رحیم ہے مولا، بڑا رحمت رحم کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ بس دل کی خواہش ہے مولا، وہ نماز پڑھنا میرا کام ہے، میری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا مولا تیرا کام ہے۔ دعا مانگو گے اللہ دعائیں مغفرت کرے گا، لیکن جب نماز نہیں، نور محمدی نہیں، تو میلاد کیا؟ آپ خوشی کے تھال لٹا دو 12 ربیع الاول میں، یہ کوئی چیز ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ سمجھیں کہ اسے ہم جنت میں چلے جائیں تو سب سے بڑی نادانی چیز ہے۔ جس نے نماز چھوڑا اللہ بہتر جانتا کہ اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اس نے دین اسلام کو جھٹلا دیا، اور جو دین اسلام کو جھٹلا دے اللہ کی بارگاہ میں سخت کے سخت گنہگار ہے۔ اس چیز کو آپ مانیں، نماز اہم ہے۔ مسلمان نے نماز چھوڑ دیا تو در بدر کی آج چوکھٹے پر بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لکھنؤ کے اندر دیکھا ہے کہ مسلم ماں بہنیں دروازے پر بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ جب ان سے پوچھو کیا ہے، بولے بے سہارے ہیں، بے غضب ہیں، کیا کریں۔ بڑی خاصیت یہ ہے ہمارے آپ کے اندر، جب ایمان کی طاقت بنیاد جاگے گی تو ہم اور آپ سدھر جائیں گے۔ لیکن آج گاؤں کے اندر جہالت بڑھ گئی ہے، حضرت توجہ، جہالت بڑھ گئی ہے۔ آج گاؤں کے اندر فلاں کی فلاں سے برائی، فلاں کی فلاں سے برائی، ابنے کا برائی، ہر ایک انسان برائی میں جی رہا ہے، اسے پتہ نہیں یہ برائی کرنا کیا ہے۔ ایک بار اگر تم نے کسی بہن بیٹیوں کی برائی کی، اللہ فرماتا ہے جب تک موت تمہیں نہیں آئے گی، جب تک وہ برائی تمہارے خاندان میں نہ پیدا کر دی جائے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس لیے پیارے گزارش ہے کہ آپ حضرات
نماز کی پابندی کریں. نماز اہم ہے. زمین پر سجدہ کر کے جمعہ میں چلے جاتے ہو اور پھر بندہ پلٹ کر مسجد میں نہیں آتا تو اس جگہ کی جہاں سجدہ کیا وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اے اللہ کاش تو اپنے بندوں کو پھر بھیج دیتا کہ دوبارہ میرے سینے پر سجدہ تو کر لیتا. لیکن ہائے غافل رہا خیر. ایک دن بیوی سے جدا، شوہر بیوی سے جدا. اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں کہ دل کو ہونے سے خدا جدا نہ کرے. جس کے اندر بیوی اور والدین کی محبت وہ بولیں گے، باقی کوئی نہیں بولے گا. جو محبت کرتے ہیں صرف وہ بولے گا انشاءاللہ. دیکھا نہیں جب مٹی ہوتے ہیں انتقال کتنا لوگ روتے ہیں گر گڑاتے ہیں، لیکن کیا کریں موت آئی ہے. اب اسے اس گھر کی طرف لے جایا جائے گا جہاں وہ بھوت بن کر بھی واپس نہیں آئے گا. آج میری ماں بہنیں کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کے یہاں طبیعت خراب ہے تو کہتے ہیں فلاں نے پکڑ لیا. ایک بار جو قبرستان گیا لوٹ کر کے کبھی آیا کہ دیکھا ہے کسی نے؟ یہ نادانی بات ہے. یہ جب نکال دو گے بھوت شیطان کو نکال دو گے تو سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں بھوت شیطان بڑے ستاتے، ہم کہتے ہیں ہمیں کاہے کو نہیں ستاتے یار. ہم راستے سے گزر جاتے ہیں تو کہاں وہ بھاگ جاتے ہیں کہ بند ہو جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں ستاتے؟ ہم تو رات میں بھی جو ہم مسجد میں اکیلے ہی سوتے ہیں یار. ہمیں کیوں نہیں ستاتے ہیں؟ لیکن جب نماز کی طاقت ہوگی، جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو شیطان کو جنات ہو تمہاری دہشت کی وجہ سے، تمہارے علم کی طاقت کی وجہ سے شیطان کی بھی اوقات نہیں تمہارے جسم میں گھس کر دکھا دے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کو ہونے سے خدا جدا پڑھنے کے لیے میں نے نعت پڑھا وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. میں چیک اپ کرانے گیا تو اس نے کہا تمہارا گردہ خراب ہے. اللہ اکبر. چیک اپ کرانے گیا بولا گردہ خراب ہے. اور تبھی سے آج تک میں پڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. لیکن جس ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے. اللہ کا احسان دیکھے وہ جب چاہے جسے چاہے اس سے بچا لیتا گئے. کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. تھوڑا آسان کریں کہ سب ڈاکٹروں نے دے دیا ہے جواب. کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آگے ایسا اگر دوا نہ کرے. ہمارا من ہے صلاۃ والسلام پڑھ لیا جائے. صلاۃ والسلام پڑھ